ہماری والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہوئیں تو ماں کی اس رخصتی کے دن بھی یاد آتے ہیں۔ اور پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب بڑے تعجب کی بات ہے، جی بڑے تعجب کی بات ہے اس کتاب کی تقریب رونمائی، اور آج ہمارے صدر مجلس کے دائیں پہلو میں تشریف رکھیں گے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے ملک کی ممتاز شخصیت، ممتاز دانشور، مبصر، محقق، کالم نگار ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائریکٹ اسٹیج پہ بابا جی کے دائیں پہلو میں تشریف رکھیں۔ گفتگو فرمانے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے وکلاء کی نمائندگی فرمائیں گے خواجہ آفتاب عالم صاحب۔ چونکہ آج کی تقریب حضرت امام عالی مقام کی شان اور والدہ محترمہ کے لیے تعزیتی مجلس بھی، اور پاکیزہ ماجد مشرقی کی کتاب بڑے تعجب کی بات ہے، اس حوالے سے ہے ماشاءاللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، سراہنا، داد دینا اس حد تک، لیکن کلیپنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ان ایام کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ تشریف لاتے ہیں پاکستان کے وکلاء کے نمائندہ شخصیت خواجہ آفتاب عالم صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام صدر مجلس بابا جی عرفان الحق صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان محترم المقام بریگیڈیئر غضنفر لطیف ڈار صاحب، اور ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب، بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت، اور ہمارے گجرانوالہ سے اسٹیج پہ خوبصورت مہمان استاذ الشعراء جناب جان کشمیری صاحب۔ اس تقریب کے روح رواں علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبد الماجد حمید مشرقی صاحب، اور میری چھوٹی بہن پاکیزہ ماجد مشرقی صاحبہ، اور دیگر حاضرین قدر، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وکلاء میں مجھے پاکستان بھر میں آج کی پروقار تقریب میں نمائندگی کا اعزاز حاصل ہے۔ آج کی تقریب بڑے تعجب کی بات ہے۔ پاکیزہ ماجد مشرقی کی شائع شدہ کتاب پہ
سبھی دوست، مہمان، خواتین و حضرات آج تشریف فرما ہے، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں کچھ کہنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اپنے مہمان سٹیج پہ ملک پاکستان کی عظیم شخصیات موجود ہیں، ان کی اجازت سے میں کتاب جو ہماری چھوٹی بہن کی چھوٹی سی عمر میں خوبصورت کاوش ہے، اس پہ کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ جی آپ کی اجازت سے حاضرین گرامی، آج تمام صاحبان بصیرت اس امر پر متفق ہیں کہ پاکیزہ ماجد مشرقی موجودہ عہد کی ایسی تازہ تخلیق کار ہے جس کے لفظ لفظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالق کائنات کی محبت موجزن دکھائی دیتی ہے، جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ پاکیزہ ماجد کا یہ مجموعہ یقیناً احباب کے لیے ضیافت ایمانی کا سبب بنے گا۔ اس کتاب میں احکام خداوندی اور رسول عربی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کا درس ورق میں ملتا ہے۔ پاکیزہ بہن کی کتاب میں ناآشنا معاشرے کو زندگی کے ڈھنگ، بد تہذیبوں کو تہذیب، جاہلوں کو علم، ظلمت کی تاریکیوں میں بٹکے ہوئوں کو روشنی، دنیا و آخرت میں کامیابی کسے ملتی ہے۔ اور ہاں، اس کتاب میں پاکیزہ نے زندگی کے مختلف دینی، سیاسی، معاشرتی، قومی اور ثقافتی پہلوؤں پر بات کر کے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ بھی ایک بڑے تعجب کی بات ہے۔ پاکیزہ ماجد مشرقی نے جو سفر شروع کیا ہے، اگر وہ جاری رہا تو اگلی منزلیں ایسی بھی آئیں گی جن تک رسائی پانا ان مسافروں کا مقدر نہیں جو ٹریفک کے سپاہی کا اشارہ دیکھ کر اپنے پاؤں بڑھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ عمدہ کتابیں صرف عمر رسیدہ اور وسیع تجربہ کے حامل افراد ہی لکھ سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو اس کام سے کیا واسطہ؟ میری چھوٹی بہن پاکیزہ نے میدان تصنیف میں اتنی تیز رفتاری کے نتیجے میں چھوٹی سی عمر میں ایسی کتاب لکھ ڈالی ہے، اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اگر مصنفہ کی عمر اور تجربے کا علم ہو جائے تو شاید وہ اسے پڑھنے سے ہی انکار کر دیں۔ لیکن یقین جانیے، اس کتاب کے مندرجات کہیں کہیں اس کی بزرگی کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ یقیناً پڑھنے والوں کو اس پر خوشی بھی ہے اور حیرت بھی۔ گرامی قدر، پاکیزہ ماجد نے اپنے تمام جذبات زندگی کے زرخیز کھیتوں سے سمیٹے ہیں، جن میں ایک ایسے انسان کا تجربہ شامل ہے جس نے اپنا مطالعہ ہمیشہ جاری رکھا اور رد عمل ظاہر کیا تو انسانی حقیقت اس طرح ابھار دی کہ ان کی شخصیت اور تجربہ عالمگیریت اختیار کر گیا۔ ہمیں پوری پاکستانی قوم کو اس شخصیت پر فخر ہے۔ آج چھوٹی بہن پر بات کرنے سے پہلے سوچ و فکر کے تمام زاویے اس شخصیت کا نام لینے پر مجبور کر دیتے ہیں، جس کا نام علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالماجد حمید مشرقی ہے، جو پاکیزہ کے والد گرامی ہیں۔ دوسری طرف آفتاب علم کے روحانی باپ ہیں، جو اکثر اپنی گفتگو میں یہی فرماتے ہیں کہ فرزند علی شوق ایڈوکیٹ اور خواجہ آفتاب علم ایڈوکیٹ میرے روحانی بیٹے ہیں۔ کیسے نہ کہوں، اس کتاب کی طباعت اور اشاعت کی خوشی جو ایک بہن کے بھائی کے لیے ہو سکتی ہے، آج اس کا اندازہ کیا جائے نہیں ہو سکے گا۔
اگر میں یہ کہوں کہ محقق، نکتہ داں، دانشور اور ممتاز عالم دین علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبد الماجد حمید مشرقی محض ایک ماہر تعلیم اور پروفیسر ہی ہیں، بلکہ وہ بلند پایہ رائٹر ہیں جن کی تصنیفات پوری دنیا میں متعارف ہوئیں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ کامیاب شاید ان کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ حاضرین قدر، موضوع کو تلاش کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ جو ڈاکٹر ماجد صاحب کو معلوم ہے، یہ اوصاف با یک وقت بہت کم افراد میں یکجا پائے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا ہے، ماہر تعلیم ایسا جس پہ نازاں ہے وطن، ماہر تعلیم ایسا جس پہ نازاں ہے وطن، وہ مفکر جس سے نکھرا ہے سوچ کا بانک پن، وہ مفکر جس سے نکھرا ہے سوچ کا بانک پن، وہ قلم بردار جس نے دی ادب کو زندگی، وہ قلم بردار جس نے دی ادب کو زندگی، ایسا شاعر جس سے تابندہ ہے انداز سخن، وہ مصنف جس کی تحریروں میں فکر نو بنو، وہ مصنف جس کی تحریروں میں فکر نو بنو، ایسا نقاد جس کو مانتے ہیں اہل فن۔ حاضرین گرامی، مہمان گرامی، سامعین گرامی، کتاب کے صفحہ 10 کو ملاحظہ فرمائیے۔ حامد حمید مشرقی صاحب، آڈٹ آفیسر، مشرق سائنس کالج گجرانوالہ، وہ لکھتے ہیں، برادر مکرم ڈاکٹر پروفیسر عبد الماجد حمید مشرقی کا اوڑھنا بچھونا کتب بینی اور کتب نویسی ہے، یہی ان کا ورثہ ہے۔ پاکیزہ ماجد نے سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوتے ہوئے یہ کتاب لکھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکیزہ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ اسے اپنے عظیم باپ سے ادبی ورثہ ملا، جس شخصیت کے پاس چند گھنٹے گزارنے والے بھی فیض لیتے ہوں، اس شخصیت کے ساتھ رہنے والی بیٹی کتاب کی مصنفہ کیوں کر رہا ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اپنا فضل عظیم عطا کرتا ہے۔ گرامی قدر، شفاف لکھنے والے قلم برداروں، قلم کاروں کی شخصیت کے بارے میں ایک مغربی تجزیہ نگار والٹر سیونج لینڈر نے تحریر کیا ہے۔ شفاف لکھنے والے مصنفین چشموں کی مانند اتنے گہرے دکھائی نہیں دیتے جتنے کہ وہ دراصل ہوتے ہیں۔ گدلے چشمے زیادہ گہرے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے اس حقیقت کو یوں آشکار کیا ہے، اسی خطا پہ زمانہ ہمارا دشمن ہے، اسی خطا پہ زمانہ ہمارا دشمن ہے، حقیقتوں کا سدا اعتراف ہم نے کیا۔ حاضرین قدر، وادی سندھ کے مشہور و معروف شاعر شیخ ایاز نے کیا خوب کہا ہے، ذات وڈی شے ناہی، ذات وڈی شے ناہی، پر سچ وڈی شے آہی۔ مراد یہ کہ ذات بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ سچ بڑا ہے جو کسی نے ادا کر دیا اور جس کا ابلاغ ہو گیا۔ میری بہن نے سچ کا دامن تھامے رکھا۔ آخر میں پاکیزہ بہن کے لیے